بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع خاص ذکر قلب پر ہے، اور یاد رہے کہ روحانیت اور تصوف میں ذکر قلب کو وہ اہمیت حاصل ہے جو آج تک کسی اور ذکر کو حاصل نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ روحانیت کی تکمیل بھی تب ہوتی ہے جب طالب خود کو ذکر قلب کا پابند بناتا ہے۔ سو اب ہم بلا تاخیر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں سامعین، قلب سے مراد انسان کا باطنی اور روحانی وجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش قرار دیا، اور قلب ہی وہ جگہ ہے جہاں سے انسان کے تمام احساسات، جذبات اور مزاج جنم لیتے ہیں جو پوری شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، بے شک انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہوتی ہے تو سارے جسم کی اصلاح ہوتی ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ جان لو کہ وہ ٹکڑا قلب ہے، یعنی اسی میں سب کچھ ہے، اور یہی خیر اور شر کا مرکز ہے۔ یہی قلب ہی اللہ کا دیدار کرتا ہے، اور اگر اس کی اصلاح نہ کی جائے تو یہی قلب شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب دل پاک ہو جاتا ہے تو تمام اعضاء بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ جب دل صحیح ہو جاتا ہے تمام اعضاء صحیح ہو جاتے ہیں۔ مگر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دل درست اور پاک کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ازل سے اب تک یہی ہے کہ قلب درست اور پاک ذکر قلب سے ہوتا ہے۔ اب ذکر قلب کیا ہے؟ دیکھیں، بعض سلسلوں میں قلب کی حرکت کے ساتھ قلب کو اللہ اللہ پڑھایا جاتا ہے، اور بعض سلسلوں میں قلب کو اللہ ہو اور ہو پڑھایا جاتا ہے، اور بعض سلسلوں میں قلب کو ذکر نفی اثبات پڑھایا جاتا ہے۔ اور یہ ذکر قلب کوئی صوفیہ کرام کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ ذکر قلب کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف آیت نمبر 205 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اپنے رب کا ذکر کرو بغیر آواز اونچی کیے، دل میں خفیہ طریقے سے خوف اور عاجزی کے ساتھ، اور غافلین میں سے مت بنو۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں، اے جان عزیز، تمام انبیاء، رسل، اولیاء اور شہداء کو جو کمال ملا ہے وہ ذکر قلب سے ملا ہے، اور اصل ذکر ہی ذکر قلب ہے جو قلب کو حیات بخشتا ہے، اور اسی ذکر سے ہی قلب کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو اپنی تصنیف مبارکہ سلطان الوہم میں فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ کا ذکر تو کرے مگر اس کا دل اللہ سے غافل ہو، یعنی جو اپنا ذکر صرف زبان تک محدود رکھے اور تصدیق قلب اور ذکر قلب سے محروم ہو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے ذاکر سے جھگڑا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایسے جسم پر لعنت ہو جو بظاہر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کا دل اللہ سے غافل ہوتا ہے۔ حضور سلطان العارفین اپنے ایک پنجابی بیت میں ارشاد فرماتے ہیں، دل دریا سمندروں ڈوگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، جو دل دا محرم ہووے باہو سوہی رب پہچانے ہو۔ یعنی جو دل کی وسعت ہے
اس کے سامنے دریا اور سمندر بھی بے بس ہیں، کیونکہ سمندر سے زیادہ انسانی قلب وسیع ہے، اور اسی میں 14 طبق اور تمام کائنات مخفی ہے، اور اسی میں حق اور باطل بھی ہے۔ مگر جو شخص ذکر قلب سے اپنے دل کو آباد کر لیتا ہے وہ محرم راز بن جاتا ہے، اور پھر اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ دیکھیں سامعین، یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کی سانسوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور دل کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ جب وہ اپنے سانسوں کو ذکر الہی میں لگاتا ہے تو اس کا دل ذکر کرتا ہے، جب دل ذکر کرتا ہے تو اس کی روح ذکر کرتی ہے، اور اسے روحانی آسودگی نصیب ہوتی ہے، اور یہی قلب تجلیات الہیہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان اللہ پاک کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور ایسا دل خالق کائنات کا عرفان حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اسے حیات جاودانی نصیب ہوتی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب قلب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو دنیا اور اس کی خواہشات کی طرف متوجہ ہو کر حرص اور ہوس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر ایک رغبت سے دوسری رغبت کی طرف اور ایک طلب سے دوسری طلب کی جانب منتقل ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ تاریکیوں میں گر جاتا ہے۔ اور جب قلب پر اللہ کے ذکر اور معرفت کا دروازہ کھلتا ہے تو ان تمام آفات اور مصائب سے وہ چھٹکارا حاصل کر کے اپنے رب کی معرفت کا شعور حاصل کر لیتا ہے۔ دیکھیں سامعین، جس قلب کو ذکر قلبی کا عادی بنا لیا جائے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا منتظر رہتا ہے، اور کہتا ہے کہ کب اپنے مولا سے ملاقات ہوگی، اور اللہ رب العزت بھی ایسے دل کا مشتاق رہتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند فرماتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ دیکھیں، جو دل ذکر قلب سے محروم رہتا ہے وہ کبھی اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے قلب سے ملنے کا مشتاق نہیں ہوتا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر قلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔